بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم آفرین کی سٹوری کے آخری حصے پہ ہیں۔ آج اس کی سٹوری کا اینڈ ہونے والا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے آفرین کی زندگی میں جو وہ اتنا بڑا قدم خودکشی کا اٹھانے لگ جاتی ہے، اپنے آپ کو مرنے سے پہلے مارنا چاہتی ہے، حرام موت مرنا چاہتی ہے۔ تو سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں آگے۔ جب پولیس والوں کو اس کے پاپا کے دفتر کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس کے باپ کو کس نے مار دیا اور بیٹی خودکشی کرنے لگی ہے، مگر کیونکہ اس کے پاپا کی لاش جو پوسٹ مارٹم کے لیے چلی جاتی ہے اور جو اندر سے سامان ملتا ہے، پسٹل اور وہ گلاس جس پر بلڈ لگا ہوتا ہے کسی اور کا، اس کو فنگر پرنٹ کے لیے بیچ دیتی ہے۔ پھر اس نے فیملی کا بھی فنگر پرنٹ انہوں نے میچ کرنا ہوتا ہے۔ تو پولیس والے انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ سمجھداری سے کام لیتا ہے۔ وہ ایک پولیس والے کو کہتا ہے جاؤ پانی کی بوتل لے کر آؤ، ان سب کو پلاؤ۔ وہ سب پانی پیتے ہیں اور وہی بوتلیں پکڑ کر پولیس والے شاپٹ میں ڈال کر ٹیکنیکل ٹیم کو بھیج دیتے ہیں۔ جب ٹیکنیکل ٹیم کے پاس وہ بوتل جاتی ہے تو ایک جانے کے فنگر پرنٹ میچ ہو جاتے ہیں، مگر پولیس اس قاتل کو نہیں پکڑتی، کیونکہ انہوں نے آفرین کی جان بچانی ہوتی ہے، کیونکہ معاملہ تو آفرین کا ہوتا ہے، کیونکہ پولیس جاننا چاہتی ہے کہ آفرین کے ساتھ ایسا کیا ہوا، کیسی زیادتی ہوئی کہ وہ خودکشی کرنے لگی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ میں باجی کو فون کرتی ہوں۔ وہ باجی کا نمبر ملاتی ہے آفرین کا، اور آفرین کا نمبر آن ہوتا ہے۔ وہ اس سے بات کرتی ہے کہ باجی تم خودکشی مت کرو، اب سب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، پلیز خودکشی مت کرو، اور تم کہاں ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں، یہ معاملہ میں ہی ختم کروں گی، ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا، تم ابھی بچی ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ وہ کہتی ہے باجی مجھے سب کچھ پتا ہے، تم پلیز مجھے بتاؤ کہ تم کہاں ہو۔ وہ بولتی ہے نہیں، اب میں تمہیں تب بھی ملوں گی مگر زندہ نہیں ملوں گی، میری لاش ہی تم سب کو ملے گی، اب سب کو سکون ہو جائے گا اور مجھے زندگی سے آزادی مل جائے گی، میں یہ دنیا کے غم سے دور ہو جاؤں گی۔ وہ لمبی سے لمبی بات کرنا چاہتی ہے۔ آفرین بھی اپنی بہن کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ بات کرتی رہتی ہے کہ باجی نہ کرو، اب سب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ سمجھدار اور ایماندار ہوتا ہے، وہ اس کی چھوٹی بہن کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو بار بار کہہ رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کیا ٹھیک ہو گیا ہے، کیا معاملات ہے۔ اسی دوران اسے فون آ جاتا ہے ٹیکنیکل ٹیم کا، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو گلاس پر بلڈ ملا ہے اور جو فنگر ملے ہیں وہ بوتلوں پر ایک فنگر سے میچ ہو چکے ہیں۔ وہ انسپیکٹر سمجھدار ہوتا ہے، وہ اسے کچھ نہیں ابھی کہتا، وہ آفرین کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس کی بہن کو کہتے ہیں کہ لمبی بات کرو، وہ باتوں میں الجھائی رہتی ہے، اور جو پولیس کی ٹیم ہوتی ہے اس کا فون ٹریس کر لیتی ہے اور انہوں کو لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے، اور انہیں فون کر کے کہتی ہے ہم آپ کو لوکیشن بھیجنے لگے ہیں آفرین کی، اور آفرین اپنے باپ کے دفتر سے
1 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں تو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ فوراً اس کے شوہر کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اس کے شوہر کے گھر جاتے ہیں تو آگے معاملات کچھ اور ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے اس کے شوہر کو رسی سے ٹانگ دیا جاتا ہے، اور وہ ٹانگنے والی کوئی اور نہیں آفرین ہوتی ہے۔ کیوں اپنے شوہر کو اس نے مارا جو اس کا پہلا شوہر ہوتا ہے؟ یہ بھی بات ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو پولیس پھر آفرین کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کہ آفرین ادھر تو ملتی نہیں۔ ٹیکنیکل ٹیم بتاتی ہے کہ اس گھر سے 4 گلیاں آگے آفرین کا نمبر ابھی بھی آن ہے۔ پولیس جاتی ہے، جب آگے جاتی ہے تو اس گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ گھر کسی اور کا نہیں، آفرین کے تیسرے پریمی کا ہوتا ہے۔ جب وہ اندر جاتے ہیں تو اندر سے دروازہ لگا ہوتا ہے۔ پولیس دروازے کو توڑ دیتی ہے اور اندر کیا دیکھتی ہے؟ اندر بھی ایک لاش پڑی ہوتی ہے اور آفرین نہیں ہوتی۔ پولیس آفرین کو سارے کمروں میں تلاش کرتی ہے مگر آفرین نہیں ملتی۔ آفرین کمروں میں نہیں ملتی۔ انسپیکٹر کہتا ہے اپنے پولیس والوں کو کہ تم چھت پر دیکھ کر آؤ۔ جب وہ چھت پہ جاتے ہیں تو آفرین اپنی چھت پہ بنیرے پہ کھڑی ہو کر خودکشی کرنے لگتی ہے۔ وہ فوراً فون نکالتا ہے اور ایس ایچ او کو فون کرتا ہے۔ ایس ایچ او اور اس کی ٹیم چھت پہ آ جاتی ہے اور آفرین کی امی بھی، اس کا بھائی بھی، اس کی بہن بھی آ جاتی ہے۔ تو آفرین کو کہتے ہیں آفرین مت خودکشی کرو، خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے، نہ کرنا۔ مگر وہ کہتی ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، اپنی ماں سے تنگ آ گئی ہوں، اپنے باپ سے تنگ آ گئی ہوں، اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہوں، اس لیے میں نے اپنے پہلے شوہر کو مار دیا، اور میں جس سے پیار کرتی تھی آج میں نے اسے بھی مار دیا۔ اب میں جی کر کیا کروں گی؟ اس کی بہن کہتی ہے نہیں باجی تم واپس آ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، بابا مر چکے ہیں۔ انسپیکٹر بتاتا ہے پھر اسے کہ تمہارے باپ کو کسی نے سر پر گولی مار دی ہے، اور وہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے باپ نہیں مرا، ایک ظالم مرا ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی کیا کیا ہوگا اس کے باپ نے، کیا ظلم کا پیسہ ہو سکتا ہے۔ انسپیکٹر پوچھتا ہے کہ آفرین تم خودکشی کیوں کرنے لگی ہو، کیوں خود کو مارنے لگی ہو؟ تمہاری امی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، آگے تمہاری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، مت کرو۔ اور وہ کہتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو میری ماں ہے اسے سب پتا تھا، میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی مگر اس نے میری زبردستی شادی کی، اور وہ مجھے رات کو نوچتا تھا، اور اس سے پہلے میرا ہی باپ مجھے نوچتا تھا رات کو، اور میری ماں کو سب کچھ پتا تھا، مگر یہ ایک دبنگ عورت، باہوبلی ٹائپ عورت، یہ روک نہیں سکی اپنے شوہر کو کہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے میں جینا نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ آفرین اب تو تمہارا باپ مر چکا ہے، مگر وہ کہتی ہے کیوں میں جیوں، میں جس سے پیار کرتی تھی میں نے اس کو بھی مار دیا، اب میں جی کر کیا کروں گی؟
وہ کہتے ہیں کہ آفرین تمہاری تو زندگی برباد ہوئی ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری چھوٹی بہن کی بھی زندگی برباد ہو جائے؟ ہو کہ تمہاری چھوٹی بہن کی بھی زندگی برباد ہو جائے؟ وہ کہتی نہیں، اب تو میری بہن کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارے ابو کو تمہاری چھوٹی بہن نے مارا ہے۔ آفرین رونے لگ جاتی ہے یہ بات سن کر، اور دیوار سے نیچے آ کر اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیوں مارا؟ پولیس بھی پوچھتی ہے کہ تم اپنے ابو کو کیوں مارا؟ وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھی تھی ابو کے، تو سب چلے گئے تھے، ابو اکیلے تھے، اور ابو میرے ساتھ وہ کچھ کرنے لگے جو آفرین باجی کے ساتھ کرتے تھے، اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی، اور میں بھاگ گئی، اور جو ٹیبل پڑا تھا اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اور ٹیبل کی دوسری طرف ابو تھے۔ وہ مجھے کہتے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری باجی کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تھوڑی دیر کی درد ہے، بعد میں بہت مزہ آئے گا۔ اور اچانک ہی میرا ہاتھ کاؤنٹر کے دراز پہ لگا اور اس میں ریوالور پڑی تھی۔ میں نے ریوالور نکالی اور ابو کو کہا کہ آگے نہیں بڑھنا، نہیں تو میں گولی مار دوں گی۔ ابو کہنے لگے تم میری بیٹی ہو، تم مجھے گولی نہیں مار سکتی، اور ابو آگے بڑھتے رہے۔ میں نے ابو کو روکا مگر وہ نہیں رکے، اور میرے ہاتھ سے گولی چل گئی اور ابو مر گئے، اور میں وہاں ہی پستول کو چھوڑ کر گھر بھاگ آئی اور کسی کو نہیں بتایا۔ پولیس والا انسپیکٹر کہتا ہے اسے ہمیں تو پہلے ہی تم پر شک تھا، جب تم کہہ رہی تھی اپنی باجی کو کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مت کرو خودکشی، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تم ہی اپنی ابو کی قاتل ہو، مگر ہم تمہارے منہ سے سننا چاہتے تھے، مگر اس ٹائم تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ آفرین کی جان بچانی تھی، اس لیے ہم نے تمہیں ساتھ لے کر اس کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ دوستو، یہ ہماری سٹوری کا آج اینڈ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اوریجنل سٹوری، معاشرے کی حقیقت جو معاشرے میں ہوتا ہے، ہم آپ کے لیے سچی کہانی لے کر آتے ہیں۔ یہ فیک سٹوری نہیں، کسی کی بنائی ہوئی نہیں، یہ حقیقت پر ہوتی ہے۔ ہماری سٹوری ہمارے چینل پر ایک دو دن لیٹ آتی ہے کیونکہ ہم آپ کو اوریجنل سٹوری دیتے ہیں، فیک سٹوری نہیں۔ اوریجنل سٹوری ڈھونڈنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ ہماری بنائی ہوئی سٹوری آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولنا۔ KA10 TV یاد رکھنا۔